مدح خانے اہل بیت. اب وہ گر رہا ہے، وہ جب کام ہی ایسے کرو گے تو گرے گا. بتائیے جب بیٹے جاؤ، سو جاؤ، سو جاؤ، صبح کو پڑھنے جانا اسکول، سو جاؤ. کس زبان سے ہو بیان مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور گلزار ملت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. اور جب کوئی دلہا بنتا ہے تو اس کی بہنیں اس کو سوارا کرتی ہیں، سجاتی ہیں. کربلا میں شہادت کے ان دلہوں کو کس نے تیار کیا؟ تو استاذ زمن پتہ بتا رہے ہیں. حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار. خوب رو دلہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے. میان اہل بیت گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اور کوئی سینوں پر ماتم کرنے سے سچا حسینی نہیں ہوتا، کالا کپڑے پہننے سے کوئی محب اہل بیت نہیں ہوتا، زنجیروں کا ماتم کرنے سے کوئی محب اہل بیت نہیں ہوتا. ان کالے کپڑوں والوں کو، کالے دل والوں کو اعلی حضرت کے بھائی کہتے ہیں. بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت جزاکم اللہ. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ذرا تھوڑا سا بولیے آپ حضرات، سبحان اللہ. ہے نا، تھوڑا سا بولیں گے تو ذرا اچھا لگے گا. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تو یہ تو چھوٹے بھائی کے اشعار تھے، اور جب بڑے بھائی نے قلم اٹھایا تو غلامی اہل بیت کا حق ادا کر دیا. میرے امام فرماتے ہیں پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. اس بطول جگر پارے مصطفیٰ حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبہ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اوج مہر ہدا موج بحر ندا روح سخاوت پہ لاکھوں سلام. شہد خوار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ وہ اشعار ہیں جو اہل بیت کی شان میں اعلی حضرت نے کہے. آپ لوگوں نے تو بس سلام کے 4-5 شعر یاد کر رکھے ہیں، سال بھر وہی چلتے رہتے ہیں. میں ارشاد کہاں ہے؟ ارشاد چلے گئی کیا؟ ان شاعروں سے کہوں گا، نعت خواں حضرات سے کہوں گا، ارے بھائی یہ اشعار بھی یاد کر لیجئے. کم سے کم پورے سال نہیں پڑھ پاتے تو محرم الحرام شریف میں تو پڑھا کریے، ہے نا. ہاں اردو زبان میں اس سے اچھے اشعار بطور سلام اہل بیت کے شان میں کسی اور نے نہیں کہے. حضرات گرامی ذرا توجہ فرمائیے گا، اور ہماری ماں بہنیں آپ بھی توجہ دیں گی، لیکن اپنے سروں کو ڈھک کے بیٹھیے، چہروں کو ڈھک کے بیٹھیے، اور پردے کا اہتمام آپ اس مجلس میں اور ہر موقع پر کیا کریں. قاری امیر حسن صاحب، ہاں پوری صدارت آپ سنبھالیے اور تشریف رکھیے.
حضرات گرامی، اب آپ غور فرمائیں کہ قرآن میں جن اہل بیت کا ذکر ہے، اللہ جنہیں اہل بیت کہہ رہا ہے وہ کون کون لوگ ہیں؟ توجہ چاہوں گا۔ پہلی بات تو میری آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے، اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے۔ جو آیتیں اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی ہیں، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں ان سے سب سے پہلے مراد نبی کی ساری بیویاں ہیں، جنہیں اہل بیت مسکن کہتے ہیں، اہل بیت سکنا کہتے ہیں، یعنی نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے۔ اور اس کے بعد مراد ہیں اہل بیت ولادت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں وہ اہل بیت ولادت کہے جاتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں اہل بیت نسب، یعنی حضور کے خاندان کے وہ حضرات کہ جو حضور کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہیں اور انہیں زکوٰۃ لینا حرام ہے، وہ سب شخصیتیں کہلاتی ہیں اہل بیت نسب۔ حضرات آپ میری بات کو غور سے سنیے گا، تو اہل بیت کی یہ تفصیل میں نے آپ کو بتا دی، لیکن اس سلسلے میں دو جماعتیں ہیں اور دونوں جماعتوں کے پاس مضبوط دلیلیں ہیں، اور دونوں جماعتوں میں صحابہ بھی ہیں اور تابعین بھی ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کی ساری بیویاں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اہل بیت سے مراد نبی کی ساری بیویاں ہیں۔ اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے اہل بیت سے مراد اہل عبا ہیں، یعنی وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے سروں پر میرے نبی نے چادر مبارک رکھ کر کے فرمایا تھا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں کہتے ہیں اہل بیت عبا، اہل عبا، ہے نا۔ تو مفسرین کی دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کی ساری بیویاں ہیں، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے اہل بیت سے مراد اہل عبا ہیں۔ تو اہل عبا کون کون ہیں؟ علماء فرماتے ہیں وہ میرے نبی کی ذات ہے، وہ حضرت علی کی ذات ہے، وہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے، وہ امام حسن کی ذات ہے، وہ امام حسین کی ذات ہے، یعنی وہ نبی ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، 1 2 3 4 5 نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، انہی کو کہتے ہیں پنجتن پار، پنج تن، 5 مقدس ہستیاں، 5 نفوس قدسیہ، 5 مبارک ہستیاں، لی خمستن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، کسی قصبے میں، کسی دیہات میں اگر کوئی بیماری پھیل جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس شعر کو اپنے گھر کے دروازوں پر لکھ دو، لی خمستن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ علماء فرماتے ہیں اس شعر کو اپنے گھر کے دروازوں پر لکھ دو، پنجتن پاک کے نام اپنے گھر کے دروازوں پر لکھ دو، تو علماء فرماتے ہیں اس گھر میں کبھی بیماری داخل نہیں ہوگی، کبھی بلا داخل نہیں ہوگی، کبھی مصیبت داخل نہیں ہوگی۔ مجھے عرض کر لینے دیجئے، گھر کے دروازوں پر پنجتن کے نام لکھ دو تو اس گھر میں کبھی بیماری داخل نہیں ہوتی، اور دل کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ دو تو اس دل میں کبھی غداری داخل نہیں ہوتی، کبھی بدعقیدگی داخل نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت پنجتن پاک خلیفہ حضور گلزار ملت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت عمدہ بہت عمدہ، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ بولیے بھائی سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے، تھوڑا زندہ دلی کا ثبوت دیجیے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے سبحان اللہ یا حسین، ماشاءاللہ۔ معزز سامعین، حضرات گرامی، جو حضرات یہ کہتے ہیں، اے بھیا تھوڑا سا دھیان سے سن لو تنے یار، ہم کو بھی لگا کہ ہم نے کچھ سنا دیا، اب آپ ایسی کرو گے تو ہم کو بھی نیند آ رہی ہے، ہم بھی سو جائیں گے۔ ہاں
بیٹھ جاؤ بھیا بیٹھ جاؤ, اب پانی آ گیا ہے, سب کافی ہے اتنا. ہاں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, چلو اللہ جزائے خیر دے. حضرات گرامی, جو حضرات یہ کہتے ہیں, توجہ چاہوں گا, آپ حضرات کی بھی توجہ چاہوں گا, آپ حضرات بھی توجہ فرمائیں. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد اہل عبا ہیں, جزاکم اللہ, وہ حضرات دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیث ایک کتاب میں نہیں بلکہ کئی حدیث کی کئی